إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل إن رحمتي سبقت غضبي. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کی بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. محترم سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ دی رحمت اور بخشش دا اور اس دی برکات دا مہینہ بڑی ہی تیزی دے نال گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سانو سب نو اس بابرکت مہینے دے ثمرات اکٹھے کرنے دی توفیق نصیب فرمائے.
زیر بحث گفتگو اس عنوان تے ہوئے گی کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ دے غصے تے غالب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لما قضى اللہ الخلق، جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوق نو پیدا کیتا، کتب عندہ فوق عرشہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کول اپنے عرش دے اوپر اس جملے نو لکھیا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تو آگے گزر گئی ہے، یعنی میرا غصہ بھی ہے لیکن میرا غصہ میری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق نو پیدا کر کے اس وقت یہ جملہ اپنے عرش تے لکھیا۔ اور دیکھیے شیطان نے ایک قسم کھادی اور کہنے لگا کہ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے اور تیرے جلال دی قسم ہے، لا ابرہ اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، کہ میں تیرے بندیاں نو ضرور گمراہ کراں گا اور انہاں نو جہنم چ لے کے جاواں گا، اور میں لگا رہاں گا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تلک انہاں دے جسماں چ روحاں نے میں انہاں نو گمراہ کردا ہی رہواں گا۔ اے اللہ مینوں تیری عزت دی قسم ہے، تیرے جلال دی قسم ہے، اگر میں دھتکاریا گیا تو تیرے بندے بھی نہیں بچتے، میں انہاں نو بھی جہنم چ لے کے جاواں گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان نو جواب دیتا اور فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، وہ شیطان منو بھی میری عزت دی قسم ہے اور میرے جلال دی قسم ہے، لا ازال اغفر لہم، میں انہاں نو ہمیشہ معاف کردا ہی رہواں گا، فاستغفرونی، جتنی دیر میرے کولو معافی مانگدے رہن گے۔ یہی ہے اللہ دی رحمت، اللہ دے غصے تے غالب۔ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تو آگے نکل گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ یہ گناہ کرتے رہن گے اور میرے کو معافی مانگتے رہن گے، جب تلک معافی مانگتے رہن گے، مینوں میری عزت دی قسم ہے، میرے جلال دی قسم ہے، میں انہاں نو معاف کرتا ہی رہواں۔ یہ اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ اور یہ شیطان دی دلیری ہے کہ اس نے بڑے دلیری دے نال اور بڑی جرت نال اللہ نو کہا کہ میں انہاں نو گمراہ کراں گا، لیکن اللہ دی رحمت اللہ دے غصے تے غالب ہے، اس دا اظہار اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیتا۔ اور پھر آگے دیکھیے شیطان پھر ورگلاندا، اور شیطان کہندا ہے انسان پورے 11 مہینے تو بڑے گناہ کیتے اور ہر ایک گناہ کیتا، زمین دی پشت تے جتنے گناہ تو چھوڑیا ہی کوئی نہیں، ہن تو روزہ رکھ کے مسجد جا رہا، کیڑے منہ نہ جا رہا، کی منہ لے کے اللہ کو معافی منگے گا؟ شیطان ورگلاندا پل پل تے اس نو روکدا ہے کہ مسجد چ نہ جائے، تراویاں پڑھ کے کی کرے گا، روزہ رکھ کے کی کرے گا، گناہ تو چھوڑیا ہی کوئی نہیں، کی منہ لے کے جائے گا؟ یہ شیطان ورگلاندا ہے، انسان نو پھسلاندا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اے میرے بندو سن لو، لو اخطأتم حتی تبلغ خطایاکم السماء، اگر تسی گناہ کرو اور تواڈے گناہ اتنے ہو جان حتی تبلغ خطایاکم السماء، تواڈے گناہ آسمان اور زمین دے درمیان جتنا خلا ہے اس نو پور کر دے، اتنے گناہ ہو جان، پر میں ثم تبتم، پھر تواڈے دل چ توبہ دا خیال آ جائے، خوف پیدا ہو جائے کہ توبہ کرنی ہے، گناہ تو نفرت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ دی اور آخرت دی محبت پیدا ہو جائے اور فکر پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماندے نے لتاب اللہ علیکم، میں تواڈی توبہ ادوں بھی قبول کر لاں۔ اللہ، یعنی اتنے گناہ لے کے بھی شیطان ورگلا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماندے نے میرے فرشتیو
میرے بندے نے بہت زیادہ گناہ کیتے، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، اور جو گناہ ہے اس نے چھوڑے ہی نہیں۔ ہن میرے بندے دے دل چ خوف پیدا ہو گیا اور توبہ دا ارادہ کر چکا ہے، اور اللہ فرماندے فرشتو جان دے ہو کہ توبہ دا ارادہ کس دل چ پیدا ہوندا؟ نہیں یا اللہ، فرمایا توبہ دا ارادہ اس دل چ پیدا ہوندا جس نو امید ہے کہ میرا اللہ میرے گناہاں نو معاف کرنے دی طاقت رکھدا۔ اور اللہ فرماندے سن لو، اے میرے بندے نے اجے ارادہ کیتا اور اے توبہ کرے گا، اور اے دی توبہ کرن تو پہلے ہی میں دے گناہاں نو معاف کر دیا۔ اے ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تو آگے نکل گئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگارو میری رحمت تو مایوس نہ ہو، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔ اور دیکھیے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دی خدمت ایک شخص حاضر ہویا اور آ کے کہنے لگا کہ اے براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساڈے علاقے دے اندر لوگاں دے درمیان اختلاف پہ گیا ایک آیت دے بارے۔ آیت کی ہے لا تلقوا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے ہتھاں نو ہلاکت دی طرف مت دھکیلو۔ کہندے نے کہ ترجمہ اسی سارے جاندے ہاں، لیکن اس دا مفہوم کی ہے اس دے بارے سانو خبر نہیں ہے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی دا کوئی موقف ہے، کسی دا کوئی موقف ہے۔ فیصلہ صاحب نے یہ کیتا ہے کہ ایک شخص جائے اور کسی صحابی نو ملے، صحابی رسول نو، اور او دے کول پوچھے اے دا کی مفہوم ہے۔ اور میں تفسیر سن پڑھ رہا سا کہ اس دے کئی مفہوم علماء نے مفسرین نے لکھے نے، جنہ چو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول اے بھی ہے کہ اس تو مراد وہ شخص ہے جس نے گناہ کیتے اور گناہ کر کر کے گناہاں دے انبار لگا دیتے، ہن مایوس ہو گیا کہ میں کس منہ نال توبہ کرا، ڈردا ہے، توبہ نہیں کر رہا، گناہ بڑے نے، بڑے گناہ نے۔ فرمان لگے اس تو مراد وہ شخص ہے۔ کہنے لگے آن والا کہہ رہا ہے کہ اے براء ابن عازب، اللہ تعالیٰ سخت ڈانٹ رہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھاں نو ہلاکت چ مت دھکیلو۔ یہ اللہ دی ڈانٹ کس دے بارے ہے؟ کس نو اللہ کہہ رہے ہیں؟ تو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تو مراد وہ شخص ہے جو گناہ کر کے تھک چکا ہے اور اب توبہ نہیں کر رہا، اور اس دا توبہ نہ کرنا اپنے ہاتھاں نو ہلاکت دی طرف دھکیلنا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نے کہ اتنے بھی تواڈے گناہ ہو جان کہ آسمان اور زمین دا خلا پر ہو جائے، پھر بھی میرے کو آؤ، لتاب اللہ علیکم، میں تواڈی توبہ قبول کراں گا۔ تو محترم بھائیو، اسی بھی بڑے گناہگار ہاں۔ سبق آج دے جمعے دا یہی ہے کہ رمضان دا رحمتاں اور برکتاں والا اور مغفرت والا مہینہ بڑی تیزی نال گزر رہا ہے، اور اسی اگر اپنے ماضی نو دیکھیے تو پچھلے دنوں چ اسی بے شمار گناہ کر چکے، اللہ معاف کرے۔ ہر بندے نو پتہ ہے کہ میں جان بوجھ کے کتنے گناہ کیتے ہیں اور غلطی نہ کتنے گناہ کر چکے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر افطاری دے وقت اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے، ہر افطاری دے ٹائم، ہر روز ہی۔ اور فرمایا کہ روزے دار روزے دی حالت دے اندر جو بھی دعا کردا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیندا۔ تو اللہ دی رحمت اللہ دے غصے تے غالب ہے۔ انسان نے روزہ رکھیا ہوئے اور بھوک بھی لگی ہوئے، پیاس بھی لگی ہوئے، شدت دی گرمی بھی ہوئے، سب کچھ برداشت کر کے، اور اس دے منہ چو بدبو بھی آ رہی ہوئے بھوک اور پیاس دی وجہ تو، جس نو اللہ نے کستوری نہ تشبیہ دے دیتی ہے، ایک کیفیت بن جائے اور انسان اپنے ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ میرے صاحب کا گناہاں نو معاف فرما دے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس واسطے ہر بندہ اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے اس بابرکت مہینے دے جو دن باقی رہ چکے نے اس تو فائدہ اٹھائے۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ دی رحمت کتنی غالب ہے اللہ دے غصے تے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سے ایک واقعہ بیان کیتا ہے، اصحاب الخدود دا واقعہ، کہ ایک بادشاہ سی اور بڑا ظالم بادشاہ سی، اور اپنے آپ نو رب کہلواندا سی کہ میں رب ہاں، اور اس دی بستی دے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ٹوٹل آبادی 30,000 سی، 30,000، اور 30,000 دی آبادی جو ہے وہ ساری مسلمان سی سوائے اس دے کرندیاں تو، اس دے سپاہیاں تو اس بادشاہ نے حکم دے دیتا کہ پورے شہر دی ناکہ بندی کر دیتی جائے، کوئی بندہ شہر چو باہر نہ جائے، پورے شہر دی ناکہ بندی کر دیتی جائے۔ پورے شہر دی ناکہ بندی ہو گئی، اور اس نے ایک بڑی دیگ جو تانبے دی دیگ ہے اس دے اندر تیل نو ابالنا شروع کر دیتا، تیل ابالے کھا رہا، اور یہ دیگ دے سرانے بیٹھ گیا، اور ایک ایک نو بلا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ میں کون ہاں؟ تو کہنے والا کہندا ہے کہ تو اللہ دا بندہ ہے، تو کس نو ماننا؟ میں اللہ نو ماننا۔ تیرا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تیرا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تیرا رازق کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ آسمان تے ہے۔ میں کون ہاں؟ تو بھی اس اللہ دا بندہ۔ تو یہ پکڑ دا، بچے بھی نے، چھوٹے بھی نے، بوڑھے بھی نے، جوان بھی نے، مرد بھی نے، خواتین نے، اس نے سب نو جلا دیتا، سب نو جلا دیتا۔ یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے کہ 30,000 دی بستی نو اگ چ جلا دیتا؟ چھوٹا گناہ؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ ایک شخص کسی بندے نو قتل نہیں کرتا، صرف قتل دے اندر معاونت کرتا ہے، قتل چ معاونت ہی کرتا ہے، تو وہ بھی کل قیامت والے دن اللہ دے دربار چ جائے گا تو اس دی پیشانی تے لکھیا ہوئے گا ایس من رحمت اللہ، اے بندہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہو گیا۔ اللہ، اور چاہے جائے کہ اس نے پوری بستی نو جلا دیتا، کتنا بڑا گناہ۔ اس دے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہاں دا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس تو بڑا گناہ یہ ہے کہ انہاں نے توبہ نہیں کی تھی، اس تو بڑا گناہ یہ ہے کہ انہاں توبہ نہیں کی تھی۔ دیکھیے قرآن فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ فرمایا بے شک وہ بندے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہ بندیاں نے میرے مومن بندیاں تے میری مومن عورتاں نو تکلیف دے کے قتل کر دیتا، اللہ فرماندے نے ثم لم یتوبوا، انہاں دا ہور بڑا گناہ یہ ہے کہ انہاں نے توبہ نہیں کیتی۔ اگر یہ توبہ کر لیندے تو میں انہاں نو معاف فرما دیندا، انہاں توبہ نہیں کیتی ہے، فلہم عذاب جہنم، اور انہاں واسطے جہنم دا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور انہاں واسطے دردناک جلا دینے والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بھی ثابت کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کرنے والے بھی اگر توبہ کر دے تو میں انہاں نو بھی معاف کر دیں۔ یہ ہے اللہ دی رحمت، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے تے غالب ہے۔ میرا غصہ بھی بڑا ہے لیکن میرا غصہ میری رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، اللہ فرما رہے ان رحمتی سبقت غضبی۔ دیکھیے اس دیاں کئی مثالاں نے، ایک حدیث صحیح بخاری دے اندر، صحیح مسلم دے اندر کئی دفعہ تسی سماعت فرما چکے ہو۔ یہ حدیث کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کانا قبلکم رجل، کہ پہلی امتاں دا ایک شخص سی، پہلی امتاں دا ایک شخص سی، قتل 99 نفسا، اس بندے نے 99 قتل کیتے، 99 قتل کیتے، 99 قتل کیتے نے۔ 99 قتل کرن تو بعد یہ دل دے اندر خوف پیدا ہویا، خوف پیدا ہویا۔ انسان دے، ہر انسان دے دل دے اندر نا، انسان دے نفس دے اندر ایک نفس ہے جس نو کیا جاندا ہے نفس امارہ، نفس امارہ۔ ہر انسان دے اندر وہ نفس امارہ موجود ہے جو انسان نو برائی دے اتے اباردا ہے، کیا گناہ کر لے،
یعنی نفس ہمارا انسان نو اباردا ہے کہ گناہ کر